الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. نہایت محبت ذوق شوق الفت اور عقیدت کے جذبات میں ڈوب کر اپنے کریم آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیجئے پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. نہایتی معزز و محترم بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق حضور کی بلا پیر صاحب سادات کرام علماء ذی وقار نعت خوانہ نشین بیان جناب نقیب محفل حاضرین گرامی قدر الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ربی ذوالجلال کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس خالق نے اس مالک نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجبد ناچیز کو اور آپ سب حضرات کو انسان بنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بڑا احسان ہے. خلاق کائنات جل وعلا قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں وہ تین مجھ کو قسم ہے انجیر کی وہ زیتون قسم ہے زیتون کی وہ طور سینا طور عبرانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور سینا اس صحرا کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو. یعنی صحرائے سینا کا وہ پہاڑ جس پر کھڑے ہو کے موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب کے حضور مناجات پیش کی تھی. رب کریم فرماتا ہے مجھ کو اس کی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ مجھ کو اس امن والے شہر مکہ کی قسم. خلاق کائنات جل وعلا نے یہ چار قسمیں ذکر فرمائی. چار قسمیں ذکر فرمانے کے بعد جو جوابی قسم ہے وہ کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں نے انسان کو بڑا ہی پیارا بنا دیا بڑا ہی حسین بنا دیا. تقویم سے مراد اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے سوری اور مانوی اعتبار سے صفات کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے حیت قضائی کے اعتبار سے رب کائنات بے مثال بنا دیا. قرآن مجید فرقان میں دوسری جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم کا تاج عطا فرما دیا اس کو عظمت عطا فرما دی. رب ذوالجلال نے جو فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا فرمایا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ جزائے ترکیبی کے اعتبار سے لے لیں حسن مانوی کے اعتبار سے لے لیں حسن سوری کے اعتبار سے لے لیں شکل و صورت اور حیت قضائی کے اعتبار سے لے لیں رب کائنات انسان کو بے مثال بنا دیا. کائنات ہستی میں رب کائنات نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی حسین نہیں. میرے نبی انسانوں کے سردار ہیں سید الانس والجان ہیں. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل و صورت کو دیکھیں گے تو رب کائنات کی قدرت کا شاہکار نظر آئے گا. اگر اس پہ تھوڑی سی تبدیلی کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حسن ختم ہو گیا. اگر چہرے پر رب کریم یوں ناک نہ بناتا تو انسان کا چہرہ حسین نہ ہوتا.
اگر ناک بیٹھی بناتا جس طرح جانور کی ناک ہے، گائے بیل بھینس وغیرہ کی ناک، پھر بھی حسن باقی نہ رہتا۔ اگر ناک کو لمبی فرما دیتا حسن باقی نہ رہتا۔ اگر دو کی بجائے ایک آنکھ پیشانی پہ بنا دیتا کبھی بھی حسن باقی نہ رہتا۔ اگر کانوں کو گدھے کی طرح کھڑا کر دیتا کبھی حسن نہ ہوتا۔ بکری کی طرح لٹکا دیتا حسن ہی ہوتا۔ تجھے یہ یقین کرنا پڑے گا رب نے جو بنایا بے مثال بنا دیا۔ ترمیم کی گنجائش ہی نہیں ہے، کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرماتا ہے میں نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا فرمایا۔ پھر بتائیے انسان ہونا عظیم المرتبت ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے مجھے، انسان ہونا باعث عزت ہے کہ نہیں؟ پھر بے کائنات نے اس کو قامت زیبا عطا فرمائی، عزت و عظمت کس بلندی پہ پہنچایا۔ باقی جانوروں کو رب نے یہ توفیق نہیں دی، انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت عطا فرمائی، لباس اس کی زینت کے لیے عطا فرما دیا۔ باقی سارے جاندار آپ کو بے لباس نظر آتے ہیں، انسان کو لباس سے زینت عطا فرما دی، اس کے عیبوں کو چھپانے والا، اس کی حسن میں اضافہ کر دینے والا رب کائنات نے لباس عطا فرما دیا، اس نے بڑا ہی کرم فرمایا۔ پھر دیکھیے عمومی طور پر جو چوپائے ہیں، جب وہ چارہ چرنا چاہتے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ان کا سر کھانے کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ پانی پینا چاہتے ہیں تو ان کا سر پانی کے سامنے جھکتا ہے۔ تیرے رب نے تجھے عزت عطا فرمائی، تیرا کھانا پانی تیرے ہاتھوں کے ذریعے چل کر تیرے منہ تک آتا ہے، تیرا سر جھکے گا تو واحد القہار کے حضور جھکے گا۔ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے مثال بنا دیا تجھے۔ پھر ذرا غور کر رب کائنات جل اللہ نے جو عقل مطلق ہے، کامن سینس ہے، یہ سارے انسانوں کو اور جانوروں کو عطا فرمائی۔ اسی عقل مطلق کی بنا پہ ایک جانور کو پتہ ہے کہ مجھے بھوک لگے گی تو میری خوراک کیا ہے، پتہ ہے مجھے پیاس لگے گی میں نے پانی پینا ہے، اسے احساس ہے کہ گرمی اور سردی سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اسے پتہ ہے کہ میری نسل آگے کس طرح بڑھے گی، اسے پتہ ہے میں نے اپنا گھر کیسا بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں پتہ ہیں ان کو، یہ عقل مطلق کامن سینس کی وجہ سے ہے۔ لیکن رب کائنات نے انسان پر احسان فرمایا کہ عقل ممیزہ بھی عطا فرما دی۔ عقل ممیزہ کون سی عقل ہے؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنے شاگردوں سے یہ سوال فرمایا تھا کہ بتاؤ عقل مند اور دانا کون ہوتا ہے؟ تو شاگردوں نے عرض کیا کہ حضور وہ جو اپنے اچھے اور برے کو جانے، دوست اور دشمن کو پہچان لے، وہ عقل مند و دانا ہوتا ہے۔ فرمانے لگے یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کون ان کو چارہ ڈالتا ہے، کون ان کو مارتا ہے، جانور کو بھی پتہ ہے، کون اس سے پیار کرتا ہے، کون نفرت کرتا ہے، جانور بھی جانتا ہے۔ کتنے وہ جانور ہوتے ہیں جو انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں کہ انسان ان سے پیار کرتا ہے، وہ انسان سے پیار کرتے ہیں۔ فرمائیں گے یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ تو عرض کیا گیا حضور آپ ہی ارشاد فرما دیجئے، باب مدینہ تو علم کے بیٹے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمانے گے وہ ہے جس کے سامنے دو چیزیں پیش کی جائیں، ان دونوں چیزوں میں وہ موازنہ کمپیریزن کر سکے کہ اعلیٰ کون سی اور ادنا کون سی ہے، وہ عقل مند ہے۔ انسان کو یہی قوت ممیزہ عطا فرمائی۔ زیادہ لمبی گفتگو کی ہے بغیر میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ جب آپ بازار میں جاتے ہیں پھل خریدنے کے لیے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ ایک ایک دانے کو، مثلا سیب خریدنا چاہتے تو آپ ایک ایک سیب کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ میں جو رقم خرچ کروں گا اس کے مقابلہ میں یہ خراب تو نہیں ہے، میری رقم قیمتی ہے یا یہ قیمتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں یہ میرے لائق ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ اس کو خریدتے ہیں۔ اگر کوئی گائے بیل بھینس وغیرہ کسی ریڑھی پہ حملہ کر دے تو وہ بھی چن چن کے کھاتے ہیں، وہ کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل ممیزہ، انسان کے پاس عقل ممیزہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو دوسرے سارے جانوروں پر فوقیت عطا فرما دی۔ فرماتا ہے میں نے انسان کو بڑا بہترین بنا دیا۔ پھر انسان ہونا اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو، سارے بتا دو، انسان ہونا اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ انسان ہونا اعلیٰ۔ اب میرے رب کا ارشاد سنیے، میرا اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ، قسم ہے مجھ کو عصر کی۔ عصر کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے، اور عصر کا معنی وہ مخصوص وقت بھی ہے جو دن کا آخری حصہ ہے جس میں نماز عصر ادا کی جاتی ہے۔ عصیر عربی میں نچوڑنے کو کہتے ہیں، جوس کو کہتے ہیں۔
نماز عصر اس وقت ادا کی جاتی ہے جب دن نچڑ جاتا ہے، آخری پہر ہوتے ہیں۔ نبی کریم فرمایا مجھ کو قسم ہے عصر کی، بعض علماء نے فرمایا مترکن زمانے کی قسم اٹھائی، بعض علماء نے فرمایا نماز عصر کی قسم اٹھائی، اور پیار والوں نے ترجمہ کیا کہ رب کائنات نے زمانے مصطفیٰ کی قسم اٹھائی ہے۔ یاد رکھیے آج بھی زمانہ، آج بھی دور میرے نبی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک دور میرے نبی کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے کہ دور میرے کریم آقا کا قیامت تک کے لیے ہے۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب مکرم مجھ کو تیرے زمانے کی قسم۔ جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کیا بھلا انسان؟ اب بتائیے انسان ہونا باعث شرف رہا؟ رب تو فرماتے انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ تو نہیں کہا جانور گھاٹے میں ہیں، یہ تو نہیں کہا درندے گھاٹے میں ہیں، یہ تو نہیں فرمایا پرندے گھاٹے میں ہیں، یہ تو نہیں فرمایا کہ جنگل کے جانور گھاٹے میں ہیں، چوپائے گھاٹے میں ہیں۔ قرآن نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ بات کس قدر تعجب کی ہے، چار قسمیں ذکر فرما کے اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو بڑا پیارا بنایا، بڑا بہترین بنایا، اور پھر قسم اٹھا کے فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان تذبذب میں آ جاتا ہے، مولا میں حقیقت کیا سمجھوں، انسان اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے؟ اب میں دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کروں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں رب کائنات جل وعلا کا منشا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو روز محشر رب کائنات جل وعلا یوم الدین، جو انصاف کا دن ہے، جو آئین اور قانون کے نافذ کر دینے کا دن ہے، جو عدل کا دن ہے، جو رب کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، رب کائنات جل وعلا جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ فرمائے گا۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے آتے کریمہ تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہدائے من ابدا کہ مثالیں دے دے کے سمجھایا کرتے تھے۔ فرمانے کہ دنیا میں دو بکریاں کسی ریوڑ کے اندر آپس میں بھیڑ پڑی تھیں، ایک بکری سینگوں والی تھی، دوسری بکری بغیر سینگوں کے تھی۔ ایک بکری کے سینگ تھے، دوسری کے سینگ نہیں تھے، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ یہ مثال میرے نبی نے دی، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹکر دے ماری۔ ظاہر ہے جو سینگوں والی ہے اس کی ٹکر کی ضرب زیادہ، اور جو سینگوں والی نہیں ہے اس کی ٹکر کی ضرب اتنی تیز نہیں، شدید نہیں تھی۔ اب قیامت کے اللہ تعالیٰ سینگوں والی کو، جو دنیا میں سینگوں والی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ بغیر سینگوں کے بنا دے گا، اس کے سینگ چھین لیے جائیں گے۔ دنیا میں جس کے سینگ تھے نہیں، میرا اللہ ان کو اسے عطا فرما دے گا۔ اب میرا کریم پروردگار اس بکری کو حکم دے گا جو دنیا میں بغیر سینگوں کی تھی، اب اس کو سینگ عطا کر دیے گئے۔ ارشاد میں گا اتنے زور سے تو بھی اس کو ٹکر مار دے جتنی زور سے دنیا میں سے تجھے ٹکر ماری تھی۔ جب یہ بکری اس بکری کو ٹکر مار لے گی، اس کا بدلہ پورا ہو چکے گا، رب کائنات ان سب کو مٹی بنا دے گا، ختم کر دے گا۔ ان کے لیے، جانوروں کے لیے جنت یا جہنم نہیں ہے، جنت یا جہنم ہے تو انسانوں کے لیے یا جنوں کے لیے۔ جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو میرا اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر یہ کہے گا کاش میں انسان نہ ہوتا۔ پھر کافر کیا کہے گا؟ اے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں جانور ہوتا کہ آج مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ اس جانور کو مٹی بنا کے ختم کر دیا گیا، مجھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر مجھ سے جانور اعلیٰ ہے۔ یہ کون کہے گا؟ وہ کافر۔ رب کریم کا یہ اشارہ گرامی قدر کہ ان الانسان لفی خسر، پتہ چلا خسارے میں وہ ہے جو کافر ہے۔ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، یاد رکھنا جس کی گردن میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اس کا حال کیا ہوگا؟ میں اب دوسری حدیث بارکہ آپ کو سناتا ہوں۔
میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کے دربار مقدس میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے دامن میں بہت سارے گناہ تھے، بہت ساری کوتاہیاں تھیں، بہت ساری غلطیاں تھیں، بہت اس کے عیب تھے۔ اس ستار العیوب نے، اس غفار الذنوب نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا تھا دنیا کے اندر۔ کتنے اس کے قصور تھے جن کو رب کائنات دنیا میں اپنی شان کریمی کے لائق لوگوں میں مشتہر نہ ہونے دیا، لوگوں کو پتہ نہ چلنے دیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، مبارکہ رب العزت میں حاضر ہوگا، اس کے اور رب کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہوگی اس سے کوئی فرشتہ بھی واقف نہ ہوگا۔ میرا اللہ اسے فرمائے گا، میرے بندے یہ تو نے گناہ کیا؟ بندہ تسلیم کرے گا، مولا میں نے گناہ کیا۔ فرمائے گا تیرے پاس اس کا کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا، مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں نے گناہ کیا۔ میرے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی کہ تو نے جرم کیا نہیں تھا؟ لکھنے والوں نے بلا وجہ لکھ لیا؟ عرض کرے گا، مولا نہیں، ایسے نہیں ہوا، سچ لکھا ہے، گناہ میں نے کیا۔ گویا اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ عادت بنا لیجئے، تسلیم کرنے کی، غلطی کو ماننے کی عادت بنا لیجئے۔ بہانہ بازی میرا رب فرمائے گا کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے؟ بندہ تسلیم کر لے گا، مولا کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، حدیث بارکہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، رب کائنات اس کے گناہوں کے دفتر اس کے سامنے پیش فرمائے گا۔ جب اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو 99 دفتر، 99 دفاتر اس کے گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر کتنا لمبا ہوگا؟ جہاں تک اس کی نظر جائے گی اتنا لمبا اس کے گناہوں کا دفتر ہوگا، اتنا لمبا اس کے گناہوں کا دفتر ہوگا۔ وہ بندہ لرزے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا، بتا اس کے اندر جتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں یہ گناہ تو نے کیے کہ نہیں کیے؟ بندہ کرے گا، مولا یہ گناہ میں نے کیے ہیں، میرا قصور ہے، میں نے کوتاہی کی، تیری نافرمانی کی، کوئی عذر تیرے پاس ہو؟ بندہ عرض کرے گا، مولا کوئی بھی عذر نہیں ہے، یہ میری کوتاہی ہے، میری غلطی ہے، میری بے وقوفی ہے جو میں نے گناہ کیے۔ دنیا میں اس نے دراصل اپنے گناہوں پر ندامت کے کبھی آنسو بہائے تھے مرنے سے پہلے۔ اپنے قصور کو مان لینا بہت بڑی بات ہے، رب کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، آج اگر آپ کسی کو کہیں کہ نماز پابندی سے پڑھ، وہ بہانہ بناتا ہے، کام بہت زیادہ ہے، میرے لیے بہت سارے دیگر مسائل ہیں، فلاں میری طبیعت خراب ہے اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ معاذ اللہ تعالیٰ یہ بہانے بازی رب کریم کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حاجی صاحب نے کسی کو کہا کہ محفل پہ آنا، وہ بندہ محفل پہ نہ آئے، حاجی صاحب کا نمائندہ اس کے گھر میں ہو یا اس کے گھر کا ملازم حاجی صاحب سے وفا کرنے والا ہو، حاجی صاحب اس سے پوچھیں کہ تیرا صاحب محفل میں کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہے، سر وہ تو سوئے ہوئے ہیں، وہ تو محفل میں جان بوجھ کے نہیں آئے۔ اب وہ کل کو حاجی صاحب سے ملے، حاجی صاحب پوچھیں کہ محفل میں تو کیوں نہیں آیا؟ کہے جی مجھے بہت ضروری کام پڑ گیا تھا، میں آؤٹ آف سٹی تھا، میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ حاجی صاحب کو تو پتہ ہے وہ گھر میں سویا ہوا تھا، تو اس بہانے کی وجہ سے حاجی صاحب راضی ہو جائیں گے یا غصہ میں آئیں گے؟ غصہ میں آئیں گے نا۔ تو اگر سچ سچ بتا دیتا، جی مجھے نیند آ گئی تھی میں سو گیا، حاجی صاحب کہیں گے بات سچ کی۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا، مولا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، نماز کو چھوڑنے کا، روزے کو چھوڑنے کا، نیکی کو ترک کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ میرا قصور تھا، میری کوتاہی تھی، میری غلطی تھی، اور بوقت موت میں اس پر شرمندہ بھی ہوا تھا۔ میرا اللہ تعالی جل وعلا ارشاد فرمائے گا، یہ پھر ایک کارڈ لے لے، خذ هذه البطاقہ، یہ ایک کارڈ لے لے، اور ارجع الی میزان العدل، جا میزان عدل کے پاس جا اور جا کے اپنی نیکی اور بدیوں کا موازنہ کروا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا مجھے میزان عدل کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ 99 دفتر ہیں گناہوں کے کہ ہر دفتر حد نگاہ تک وسیع ہے، اسی اعتبار سے وہ موٹا ہے، اسی اعتبار سے وہ چوڑا ہے۔ مولا تعالیٰ 99 دفتر گناہوں کے، اور یہ ایک کارڈ، ایک بطاقہ،
اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرا رب فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، رب کائنات اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا۔ جا میزان عدل پر اور جا کے اپنی گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا موازنہ کروا۔ میرے کریم فرماتے وہ میزان عدل پہ آئے گا لیکن لرزتا ہوا آئے گا، کانپتا ہوا آئے گا کہ کیا بنے گا اس کارڈ کے ساتھ، اتنے 99 دفتر گناہوں کے ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد میں پھر اس کارڈ کو، اس ورق کو میزان عدل کے ایک پڑے میں رکھا جائے گا، اس کے گناہوں کے دفاتر کو دوسرے پڑے میں رکھا جائے گا، تو یہ کارڈ کا پلڑا دوسرے پہ غالب آ جائے گا۔ منادی ندا کرے گا یہ شخص کامیاب ہو گیا، اسے جنت پہ لے جایا جائے۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، بطاقہ چھوٹا سا کارڈ ہے، ادھر لمبے لمبے دفاتر ہیں، یہ کیا چیز ہے جس کے صدقہ سے رب کائنات نے میری مغفرت فرما دی ہے؟ وہ پڑھے گا، اس پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ منادی ندا کر کے کہے گا رب کریم کے نام، میرے نبی کے نام سے کوئی بھی شے بڑی نہیں ہے، اس کے صدقہ سے تیری مغفرت فرما دی گئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو ایمان والا ہے، جس کی گردن میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ ناکام نہیں ہے۔ ناکام کون ہے؟ جو میرے نبی سے دور ہے۔ ناکام کون ہے؟ جو میرے نبی سے دور ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنی لوگ عجب بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا نام اتنا نہیں لیتے جتنا نام کہہ دے جی نبی سے دور ہے، نبی کی محبت۔ یاد رکھیے مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا سلربی شفیع معظم رحمتاً فرمایا قبر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا، حساب و کتاب کے لیے صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب ایمان والا قبر کے اندر جاتا ہے یا بے ایمان جاتا ہے، ہر کسی سے پوچھا جاتا ہے۔ میں بے ایمان کی بات نہیں کروں گا، ایمان والے کی بات کروں گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کے آئے اور اعمال صالح کیے وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لمحہ بلمحہ عروج کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا جب وہ ایمان والا قبر کے اندر لیٹا ہوتا ہے تو نکیرین آ جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ آپ سارے جانتے ہیں، من کیا ہوتا ہے؟ من ربو کا معنی کیا بنتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں سادہ سی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ حاجی صاحب نے اپنے گھر میں، اپنی دکان پر یا مسجد کی صفائی کے لیے یا کسی کام کے لیے ملازم رکھنا تھا۔ 2 3 4 6 آدمی آئے اور علاقہ میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، زرتشت بھی تھے، پارسی بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے۔ وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ بن کر، امیدوار بن کر حاجی صاحب کے پاس ہے۔ کسی نے بتا دیا حاجی صاحب یہ سارے مسلمان نہیں ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں، اور حاجی صاحب نے خیال کیا میں ملازم اسے رکھوں گا جو مسلمان ہوگا۔ انٹرویو شروع ہو گیا۔ حاجی صاحب نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ پہلا سوال کرتا ہوں تم مانتا کس کو ہے رب؟ بت کو مانتے ہیں؟ ہندو ہے تو؟ گائے کو پوجتا ہے تو ہندو ہے؟ تو سکھ ہے؟ یا تو سورج کو، چاند کو، ستارے کو، آگ کو، درختوں کو، کس کو رب مانتا ہے؟ نے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ کسی تو رب مانتا ہے۔ اس سے جواب دیا میں رب مانتا ہوں اللہ کو۔ کس کو؟ حاجی صاحب نے خیال کیا عیسائی بھی دعویٰ کرتا ہے میں رب کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، یہودی کہتا ہے میں بھی اللہ کو مانتا ہوں۔ ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ انہیں پوچھا تیرا دین کیا ہے؟ یہودیت کا ہے، عیسائیت ہے، کیا تیرا دین ہے؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ اب حاجی صاحب اس سے سوال کریں اچھا بتا نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہے گا حاجی صاحب میں نے بتایا میں مسلمان ہوں۔
اور مسلمان جانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا ترک کرنا کافروں کی مانند ہو جانا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس سے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ میں جانتا ہوں نماز پڑھنی چاہیے، حاجی صاحب کہیں چلو ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ تو انکار نہیں کر رہا اسلام کیا ہم رکن نماز کا، مجھے یہ بتا زکوٰۃ بھی دینی چاہیے کہ نہیں؟ کہ حاجی صاحب جب میں نے بتا دیا میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، پھر آپ کا یہ سوال کیسا ہے؟ کون مسلمان ہے جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے؟ یاد رکھیے زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ مانتا ہوں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ چلو مجھے تسلی ہو گئی، لیکن ایک سوال اور باقی ہے، بتا رمضان کے روزے فرض ہیں کہ نہیں؟ کہے گا حاجی صاحب میں بتا چکا ہوں میں مسلمان ہوں، اراکین اسلام کو مانتا ہوں، رمضان کے روزے فرض ہیں میں مانتا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے میری تسلی ہو گئی، حج فرض ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب عجیب آپ سوال کرتے ہیں، جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ باقی سوالوں کی ضرورت کیا ہے؟ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ حاجی صاحب کے باقی سوال فضول ہیں کہ نہیں؟ جب اس نے مان لیا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، تو باقی سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اب قبر میں کیا ہوگا؟ نکیرن پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ کہہ دے گا اللہ۔ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے وہ؟ اسلام۔ تو اب باقی سوالوں کی ضرورت کیا تھی؟ مگر سوال کیا جاتا ہے، مگر سوال کیا جاتا ہے۔ اور سوال کیا کیا جاتا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ نہیں، یہ نہیں سوال کیا جاتا کہ تو قادیان کو ماننے والا ہے، غلام قادیان کو، دجال قادیان کو مانتا ہے، مسلمہ کذاب کو مانتا ہے، اسود انسی کو مانتا ہے، تو کس کو مانتا ہے؟ یہ نہیں سوال کیا جاتا تیرا نبی کون ہے، بلکہ کیا پوچھا جاتا ہے؟ ما کنت تقول، اور زندگی بھر کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں؟ دعویٰ اسلام کا تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، رب کو بھی مانتا ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تڑپ کے کیا کہتا ہے؟ یہ تو میرے کریم آقا رسول رحمت ہیں، وہ محمد رسول اللہ، یہ تو میرے نبی ہیں۔ خوب کسی نے کہا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں نے تو موت کو پسند ہی اس لیے کیا تھا، میں تو موت کو پسند ہی اس لیے کیا تھا کہ مرنے پر ان کا دیدار ہو جائے گا، اس لیے تو میں موت کو پسند کرتا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ رسول محتشم ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے 14 صدیاں گزر گئیں، ہم نے تو اپنی کریم آقا کا دیدار نہیں کیا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو آج کیسے پہچان جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہر ایمان والا مجھے پہچان جائے گا، کافر مجھے، ہر ایمان والا مجھے، کافر مجھے، کافر نہیں پہچانے گا، ایمان والا پہچانے گا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ نہیں؟ ابو لہب نے، امیہ بن خلف نے، عاص بن وائل نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، ان کافروں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابو لہب نے تو لونڈی بھی آزاد کی تھی، سویبہ، انہوں نے دیکھا تھا 40 سال تک روز و شب میرے نبی ان کے درمیان رہے تھے، انہوں نے قبر میں پہچانا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے کافر مجھے، انہوں نے پھر پہچانا ہوگا اور نہیں پہچانا ہوگا۔ 14 صدیاں بیت گئی، جب آج ایمان والا قبر میں جائے گا پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ پہچانے گا نا، یہ اس محبت کی وجہ سے ہے جو تیرے سینے میں تیرے رب نے پیدا فرما دی ہے،
یہ اس محبت کی وجہ سے ہے۔ ایمان والا کہے گا یقیناً یہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ایگزامینر تھے، وہ جو تیرے ممتحن بن کے آئے تھے، وہ جو افسر بن کے آئے تھے، ابھی ڈانٹ ڈانٹ کے سوال کر رہے تھے، حدیث بارکہ میں ہے ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، کرختگی ہوگی، اسی بنا پہ ان کو نکیرین کہا گیا۔ بڑی سختی کے ساتھ سوال کریں گے، مر ربو کا بڑی سختی کے ساتھ پوچھیں گے، ما دینوں کا بڑی سختی کے ساتھ پوچھیں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل بڑی سختی کے ساتھ کہیں گے۔ لیکن جب بندہ میرے نبی کو پہچان لے گا پھر رب ان کو فرمائے گا اب تم افسر نہیں ہو، نوکر بنا دیے گئے ہو۔ اب تم نوکر بنا دیے گئے ہو، بچھاؤ اس کے لیے جنت کا بستر، کرو اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بناؤ۔ یہ اجر کیوں ملا؟ اسے رب کو پہلے پہچان لیا تھا مگر اجر نہیں ملا، دین اسلام کا اقرار کر لیا تھا، اجر نہیں ملا۔ یہ سب ملا کب؟ جب نبی کو پہچان لیا، جب میرے حقیقت میں جب اس نے رسول اللہ کو پہچانا تو کس کو پہچانا؟ اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو۔ جب اس نے میرے نبی کو پہچانا تو یقیناً رب کو پہچان لیا۔ تنہا رب کو پہچاننا کمال نہیں ہے، کمال نبی کے وسیلے سے رب کو پہچاننا ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے اختلاف ہو تو آپ کو حق حاصل ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ میری بات کا انکار نہ کرنا کفر ہو۔ آپ بڑی خوشی کے ساتھ میرے ساتھ اختلاف کر سکتے، کوئی ناجائز نہیں ہے، مگر میں ایک سوال ضرور کروں گا، بتائیے ابلیس رب کو جانتا تھا کہ نہیں؟ جی، ایمان کون سا آلہ ہے؟ دیکھا ہوا کہ سنا ہوا؟ بتائیے بھلا۔ ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر کو دیکھا اور دوسرے شخص نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کسی سے سنا، اور دونوں نے خبر دی آپ کو آ کے۔ ایک نے کہا میں نے سنا وہاں بازار میں پانی ہی پانی تھا، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا پانی نہیں تھا، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ دونوں میں کس کی بات معتبر ہے؟ جس نے دیکھا ہے۔ جس سے نہیں دیکھا سنا ہے اس کی بات اتنی معتبر؟ گواہی دونوں نے دی، ایک نے گواہی دی دیکھ کر، ایک نے گواہی دی سن کر، دونوں میں کس کی گواہی معتبر ہے؟ دیکھے والے کی۔ تم نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، شیطان نے، پھر گواہی کس کی معتبر ہے؟ کس کی گواہی معتبر ہے؟ دیکھنے والے کی۔ پھر مردود کیوں ہوا؟ نبی کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ مردود اس لیے ہوا رب کی توحید کا قائل تجھ سے زیادہ قائل ہے، فرشتوں کے اندر رہتا رہا، جہنم سے بنا، جنت کے اندر چلا گیا تھا حضرت سیدنا آدم کو شجر ممنوعہ کے لانے کے لیے۔ حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک سارے انبیاء کو دیکھا، ان کا زمانہ پایا، مگر وہ شیطان کا شیطان رہا۔ تو نے نہ نبی کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، سن کر ایمان لایا۔ تیرا ایمان معتبر کیوں ہے؟ کہ نبی کے وسیلے سے ہے۔ تیرا ایمان معتبر، تیرا ایمان معتبر ہے کہ یہ نبی کے وسیلہ سے ہے، اس کا مردود ہے کہ نبی کا انکار کیا۔ پتہ چلا جب تک تو نبی کو نہیں مانتا توحید کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک تو نبی کو نہیں مانتا توحید کسی کام کی نہیں ہے۔ توحید تب کام آئے گی جب تم مصطفیٰ کریم کو مانے گا۔ اس لیے سوال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب وہ پہچان لیتا ہے تو پھر اجر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ نکیرین یہ اپنے سوالات و جوابات کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ فرشتے جاتے ہوئے بستر بچھا کے یہ پیغام دے کے چلے جاتے ہیں نم کا نومۃ العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے۔ اب تجھے کوئی بھی نہیں جگائے گا سوائے تیرے محبوب کے۔ اب وہ اس بستر استراحت پر آرام کر رہا ہوتا ہے
فَيَأْتِهِ الرَّجُلُ، میرے نبی فرماتے ہیں اچانک قبر کا دروازہ کھولتا ہے، ایک آدمی آتا ہے، احسن الوجہ، چہرہ بڑا روشن و تابہ ہوتا ہے، اتنا حسین و جمیل کہ اس کے چہرے کی رعنائی اور زیبائی سے ساری قبر جگمگا اٹھتی ہے۔ حسن الثیاب، کپڑے بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں، شکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ایسی حسین شکل اس نے کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ سیاہ ریش مقدس ہے، سفید لباس ہے، طیبہ ریح، اور خوشبوئیں اتنی آ رہی ہیں کہ جو ہی اس نے قبر میں قدم رکھا سارا ماحول ہی خوشبوؤں سے بھر گیا۔ چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہنس رہا ہے، اور یہ صاحب قبر جب اس کو دیکھتا ہے تو یوں مانوس پاتا ہے جس طرح ماں اپنے لخت جگر کو پہچانتی ہے، جس طرح باپ اپنے نور نظر کو پہچانتا ہے، یوں اس کے ساتھ اس کو انسیت ہوتی ہے، یوں محبت ہوتی ہے، حالانکہ وہ اجنبی ہوتا ہے، حالانکہ وہ اچانک آیا ہوتے ہیں، اس سے پہلے اس نے اس کو دیکھا نہیں تھا، اور وہ اس سے اس انداز سے محبت کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ بندہ باغ باغ ہو جاتا ہے، بڑی تعظیم و توقیر کرتا ہوا اس کے ساتھ وہ مصافحہ کرتا ہے، اور یہ سوال کرتا ہے من انتا، وہ میری قبر میں آنے والے مجسمہ حسن و جمال، اے سرو قد خوشبوؤں میں بسے ہوئے کہ جس کے آنے سے میری قبر بھی خوشبودار ہو گئی، روشنی سے منور ہوگی، تو ہے کون؟ میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں، لیکن محسوس یوں ہو رہا ہے تو میرا پرانا واقف ہے، محسوس یوں کر رہا ہوں جس طرح تیرے ساتھ میری پرانی محبت ہے۔ میرے نبی فرماتے جواباً کہے گا انا عملک الصالح، اوے میں تیرا نیک عمل ہوں، جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، صبح صبح اٹھ کے نماز تہجد ادا کیا کرتا تھا نا، میں وہ نماز تہجد ہوں، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا نا، میں وہ تلاوت قرآن کریم ہوں، اللہ اللہ کیا کرتا تھا نا، میں وہ تیرا عمل صالح ہوں۔ دنیا میں تو نے میرے ساتھ وفا کی، اب قبر میں میں تیرے ساتھ موجود ہوں، اب قبر میں میں تیرے ساتھ موجود ہوں۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں صحابہ کا ایک وفد حاضر ہوا، اور انہوں نے بارگاہ بے کس پناہ میں ایک قضیہ، ایک واقعہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم صحرا سے گزر رہے تھے، ایک جنگل بیابان میں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے خیمہ لگایا، ہم اس خیمے کے اندر سارے کے سارے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر شام ہوئی، نماز مغرب ادا کی، جب نماز عشاء کا وقت آیا تو ہم نے بڑے ہی سریلی آواز میں اور بڑی ہی پیاری دل نواز آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنی، کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، آواز اتنی سریلی تھی، اتنی دلکش آواز تھی کہ سن کر سرور آ گیا، مزہ آ گیا۔ اے اللہ کے نبی ہم بڑے محظوظ ہو رہے تھے، ہم میں کوئی بھی قرآن پاک کی اس وقت یعنی سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر رہا تھا، ہم نے گرد و پیش میں دیکھا کون پڑھ رہا ہے، مگر کوئی بھی پڑھتا ہوا سنائی نہ دیا۔ ہم نے خیال کیا شاید کوئی ایمان والا اس صحرا میں سے گزر رہا ہوگا، اس سے کوئی دور خیمہ لگایا ہوگا، رات تنہائی کے وقت میں وہ باہر نکل کر بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک کر رہا ہوگا، ہم اس کو تلاش کر کے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیں، شاید وہ بھی پورا قافلہ ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم خیمے سے باہر نکلے، خوب کان لگا کر دائیں بائیں سنا، مگر ہمیں کچھ سنائی نہ دیا۔ خیمہ کے اندر آئے تو قرآن پاک کی تلاوت سنائی دیتی تھی، خیمہ سے باہر جاتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم حیران تھے کہ قرآن پاک پڑھ کون رہا ہے؟ ارشاد فرمائیے وہ کون تھا جو قرآن پڑھ رہا تھا؟ ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کرام سنا تم نے ہے، پوچھ میرے نبی سے رہے ہو۔ صحابہ کیا جانتے تھے؟ جو ہم نے سنا ہے میرے نبی جانتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے میرے نبی جانتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا جہاں تم نے خیمہ لگایا نا، وہاں ایک ایمان والے کی قبر تھی۔ میں آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں یہ بات عرض کر دوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانہ میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر سفر کرتے تھے، اور جنگل صحرا
اتنا طویل ہوتا تھا کہ کئی دن تک قرب و جوار میں کوئی بستی نہیں ملتی تھی. اس لیے دوران سفر اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا اس کو جنگل بیابان میں ریت کے اندر دفن کر کے لوگ آگے چلے جاتے. کسی کی قبر کہیں ہے کسی کہیں، اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا. شاید کسی قافلے میں کوئی صحابی وہاں فوت ہو گئے ہوں گے جن کو وہاں دفن کر دیا گیا. میرے کریم آقا فرمان لگے وہاں ایک ایمان والے کی بلندی کا تاج پائے ہوئے ہیں. احباب ذی وقار، ان محافل مبارکہ کے انعقاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دلوں میں میرے نبی کی محبت بھی پیدا ہو، پھر اس محبت کے صدقہ سے اعمال صالح، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا اور نیکی کا کرنا ہمارا مقدر بن جائے. میں دعا کرتا ہوں اے رب کائنات، جب تک ہم زندہ رہیں تیرے محبوب کی محبت میں زندہ رہیں. آخر ہج کی آئے تو ان کے پیار میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.